تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے، اسی پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ آج۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ واٹ از اخلاص؟ تو سب سے پہلے تو اخلاص کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کسی خاص ذات کے لیے کوئی سا بھی ہمارا عمل ہو وہ اسی خاص ذات کے لیے ہو، کسی کی شرکت نہ ہو اور ہم اس میں کسی کو انوالو نہ کر رہے ہوں۔ اخلاص صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا جوڑ ہے۔ اخلاص ہی اگر ہے تو ہمارا عمل قابل قبول ہے۔ اب مسلمان جو اس دنیا میں اتنا زیادہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مین ریزن تو سب سے پہلے ہماری زندگی سے عمل نکل گیا ہے۔ تین چیزیں ہیں جن کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا ایمان، دوسرا اخلاص، تیسرا عمل۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ایمان کی محنت نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص نہیں آئے گا، اور اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے تو عمل میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ آنا چاہیے۔ دنیا میں 98% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ خود اپنے آپ میں رکھ کے دیکھیں کہ ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے 5 دن نماز پڑھ لیا تو لگتا ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے نمازی ہیں، اور اس سے مقصد ہمارا دل خود جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، نمازی کہیں، اور بہت مسجد جانے والا ہے، مسجد کا پابند ہے، ایسا کہیں۔ یہاں پہ اخلاص نکل جاتا ہے انسان کے اندر سے۔ اخلاص لانے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اخلاص لانے کے لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا، سیکریفائز کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اگر ہم پورا سال نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 10 دن لگاتار پڑھ رہے ہیں، تب اس میں اخلاص کیسے آئے گا؟ آپ خود سوچیں۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات صحیح ہو جائے، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، جو پریشان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، وہ صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ سے تعلق جوڑنا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات صحیح ہو جائے، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، جو پریشان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، وہ صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ سے تعلق جوڑنا۔ اگر ہم ایمان کی محنت کریں گے اور اخلاص اپنے اندر لائیں گے تو حالات آٹومیٹک، جو انوائرمنٹ ابھی خراب ہوا ہے، یہ آٹومیٹک صحیح ہو جائے گا۔ تو اخلاص لانے کے لیے 3 کام خوب کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایک تو ہم لوگ جو عام اپنی زندگی میں رہتے ہیں، نارملی ہم جیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ دوستوں میں بیٹھ کر اللہ کی بات کو کریں۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکشن کریں۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر اپنے آپ میں اکیلے میں تنہائی میں سوچیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں، اور جب عمل کریں تو اس وقت خیال رکھیں کہ ہم یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ بار بار اپنے آپ کو جوڑے۔ اگر نماز میں تو نماز کے بعد سوچے کہ میں نے نماز کس کے لیے پڑھی، نماز کے پہلے یہ سوچ کے نماز پڑھے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے تو وہ سوچے سنت پہ عمل کرنے سے پہلے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ سنت پہ عمل کرنے کے بعد دیکھے کہ میں نے کس کے لیے عمل کیا۔ جیسے کوئی سا بھی عمل ہے، مہمان نوازی میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں سارے لوگ جو ہے چیئر پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، سنت طریقہ تو ہے نہیں چیئر پہ بیٹھتے ہیں، تو جیسے سنت طریقہ ہے کھانے پہ بیٹھنے کا، ہم اس طریقے سے چیئر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب اس وقت ہم سوچیں کہ میرا یہاں پہ کس چیز سے تعلق ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، کوئی کسی کو جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے آپ میں مشق کریں کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ اور تیسرا، دعا کریں، اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ پاک اخلاص میرے اندر ڈال دیجیے، خوب رو رو کے اللہ سے دعا کریں۔ ایسے اگر ہم ان چیزوں پہ محنت کریں گے اور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ جب اخلاص پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا جو اجر میں دیں گے اللہ پاک، وہ آخرت میں دیں گے، مرنے کے بعد دیں گے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم دونوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔